بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 688 سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ہم اپنے طریقے کے مطابق ہر راوی حدیث کے متعلق اپنی معلومات کی حد میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہم پچھلے سبق میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی یوں سمجھیے کہ پرورش پائی انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، ہجرت میں، معرکوں میں، جنگوں میں، ہر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کی علمیت، ان کی نکتہ دانی، ان کی قضا، ان کا فیصلہ، ان کا جہاد، وہ اہل اسلام میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اتنی عظیم خوبیاں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آنے کی وجہ یہ بنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے۔ وجہ یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی وفات ہو گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی تو آپ کے دادا کی بھی وفات ہو گئی، اور دادا کے جو بیٹے تھے وہ 10 بیٹے تھے۔ دادا کے 10 بیٹے تھے، اور 10 میں سے سب سے چھوٹے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دادا کے سب سے چھوٹے بیٹے جناب عبداللہ تھے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی کفالت سے نکل کر اپنے تایا، ہمارے یہاں جیسے کہا جاتا ہے، اپنے والد صاحب کے بڑے بھائی ابو طالب کے زیر نگرانی یا زیر تربیت یا زیر نگہداشت آ گئے اپنے دادا کی وصیت کے ساتھ۔ جناب ابو طالب مؤسسین مکہ میں سے تھے، اور ان کی بات کا انکار نہیں کیا جاتا تھا۔ قومی ایک وجاہت تھی، اللہ رب العزت نے انہیں سوجھ بوجھ سے نوازا ہوا تھا، تو لیکن مالی اعتبار سے جناب ابو طالب بہت زیادہ مستحکم نہیں تھے، بہت زیادہ مستحکم نہیں تھے۔ عیالداری کافی تھی اور ذرائع معاش ناکافی تھے۔ اس لیے اب یتیم بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی بھی ان کے ذمہ تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اپنی جان سے بھی بڑھ کر کیا، اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور شاید والدین بھی اتنا اپنی اولاد کی نگہداشت نہیں کر سکتے جس انداز سے جناب ابو طالب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے پڑھایا، شرائط بھی انہوں نے طے کی، حق مہر میں بھی کچھ اونٹ دیے وہ بھی انہوں نے ادا کیے، تو انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ اس بات کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا احساس تھا کہ میرے چچا میرے بڑے خدمت گزار ہیں، تو اس پر انہوں نے جناب ابو طالب کے بیٹے
علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاروبار اور اپنے ذریعہ معاش والے ہو گئے، یعنی جوانی کی عمر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ یہ بدلہ تھا ان کے ان احسانات کا جو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے کر ان پر احسانات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کیے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوش بختی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد بھی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بدر کے بعد آئیں، جیسے بات ہوئی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پر بہت زیادہ خوشحال نہیں تھے، کیونکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہوں یا مدینے میں ہوں، مسلمان ہونے کے بعد ان کی کسب معاش کی طرف جو توجہ تھی اس کے لیے فرصت نہیں ملتی تھی۔ پیچھے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور وہاں یہ سوال بھی ذکر ہوا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آ کر ہاتھوں کے چھالے دکھائے اور کہا کہ میرے کندھے زخمی ہو جاتے ہیں مشقیں اٹھا اٹھا کر، اور چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں، تو آپ کے پاس خادم آئے ہیں تو ایک غلام ہمیں دے دیں۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ مشورہ بھی علی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، کہ آپ کے ابا جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں، آپ جا کے ان سے بات کریں، آپ نے انہیں تقسیم کرنا ہے تو ایک آپ کو دے دیں۔ اب یہاں نہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اعتراض تھا کہ بھئی یہ کام جو یعنی مردوں کے متعلق کام ہے یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کر دیں، نہ کسی نے اس پر اعتراض کیا، نہ کوئی بنتا ہے اعتراض کہ علی رضی اللہ عنہ خود یہ کام کیوں نہیں کرتے تھے، باہر سے پانی بھر کے لاتے یا پسائی کر دیتے، یہ کام تو سخت کام ہے، خواتین سے متعلق نہیں ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیوں نہیں کیا کرتے تھے۔ وہاں ہم نے عرض کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن ڈیوٹیوں میں ہیں وہ گندم کی پسائی اور پانی بھر کے لانے سے بڑی ڈیوٹیاں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد ذمہ داریوں پر وہ فائز ہوتے تھے، اس لیے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی گھریلو ٹینشن سے فارغ کیا ہوا تھا کہ آپ اپنی ڈیوٹیاں ادا کریں اور ہم اوکھے سوکھے یہ کام ہم انجام دیں گے، ہم اس طرح یہ کام انجام دیتے رہیں گے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے ہجرت کی رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے، آپ کے قابل اعتبار تھے، آپ کے اہل خانہ کو مدینے تک بھی یہی اپنے ساتھ لے کے آئے۔ جب بدر کے جنگ ہوئی تو عربوں کا دستور تھا کہ دشمن دونوں مد مقابل آپس میں ہوتے تو پہلے پہلوان نکلتے تھے مقابلے کے لیے، مبارز، اور وہ چیلنج کرتے تھے اپنے فریق مخالف کو کہ اپنے پہلوان ہمارے مقابلے میں بھیجیں، اس کے بعد اجتماعی جنگ ہوا کرتی تھی۔ تو بدر کی جنگ میں بھی 3 لوگ آئے، عتبہ شیبہ اور ولید، عتبہ شیبہ اور ولید، یہ 3 لوگ آئے اور انہوں نے اپنے چہرے اوڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے کے لیے مبارز بھیجیں، ہمارے مقابلے کے لیے بندے بھیجیں۔ تو 3 انصاری کھڑے ہوئے مقابلے کے لیے آئے اور سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہم اہل مدینہ میں سے ہیں، ہم قوم من الانصار، انصاری ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ معزز مد مقابل ہیں، لیکن آج ہم اپنے چچیرے بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہیں،
آج ہم اپنے چچیرے بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے مقابلے میں بھیجیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ۔ آپ نے فرمایا اے عبیدہ آپ کھڑے ہوں، حمزہ آپ کھڑے ہوں اور علی آپ کھڑے ہوں۔ ان تینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مبارزین کے طور پر بھیجا، مبارزین کے طور پر بھیجا۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر رسیدہ تھے، علی رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں نوجوان اور مضبوط تھے۔ تو انہوں نے اپنے اپنے مد مقابل کے ساتھ ایک ایک حملے کا وار کا تبادلہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے مد مقابل کو مار دیا۔ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ جب ہوا اپنے مد مقابل سے، تو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چوٹ لگ گئی، ان کی پنڈلی پر یا ان کی ٹانگ پر چوٹ لگی، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اور یہ دونوں علی رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنا ٹارگٹ پورا کر کے عبیدہ کے مد مقابل کے پاس آئے اور اسے بھی قتل کیا، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر یہ لے آئے۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے واپسی پر راستے میں ان کی شہادت ہو گئی۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدر سے واپسی پر شہادت ہو گئی۔ گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے لیے بے لوث خدمت کرنے والے جری اور بہادر تھے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر اتنا بھروسہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدر میں مبارزین کے طور پر بھیجا۔ اور کہا کرتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی ایک آیت ہے جس پر بس میں نے عمل کیا، اگلا کوئی بندہ اس سے پہلے کہ اس پر عمل کرے اللہ رب العزت نے اس کے حکم کو منسوخ فرما دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایماندارو اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کی بات کرنا چاہتے ہو تو رازداری کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے سے پہلے تم کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو، پھر بات کرو۔ وجہ یہ بنی تھی کہ منافقین کی کہتے ہیں ایک جماعت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ لے بیٹھتے اور پھر آپ سے باتیں کرتے اور وقت بہت سارا آپ کا صرف ہوتا جس میں آپ کو دقت تھی۔ اہل اسلام دیکھ دیکھ کر اس بات پر پریشان ہوتے تھے کہ بندہ مشکوک الایمان ہے، ایمان کے حوالے سے کوئی تسلی بخش کردار نہیں رکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رازداری کی باتیں کر رہا ہے اور اہمیتیں حاصل کر رہا ہے، لیکن ان کی اس پریشانی پر وہ کیا کریں؟ اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹائم لینے سے پہلے قدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اب جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو جو مفت میں وہ ٹائم لیا کرتے تھے اب ان کے لیے پریشانی ہو گئی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کچھ خرچہ کیا اور خرچہ کرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کی بات کرنے آیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت نازل فرما دی اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کیا تمہارے لیے مشقت ہو گئی ہے کہ تم ہر دفعہ رسول اللہ سے رازداری کی بات کرنے سے پہلے خرچ کرو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر نہ بھی کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو صدقے کا حکم جو نازل ہوا اس پر عمل کیا علی رضی اللہ عنہ نے، اور پھر اللہ نے اس حکم کو اٹھا لیا۔ تو یہ سورہ مجادلہ کی ایک آیت ہے جس آیت پر صرف سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہے، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے عہد میں عہدہ قضاء پر مدینے میں رہے، عہدہ قضاء پر مدینے میں رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر یمن بھی بھیجا تھا۔ یمن میں جب یمن کا سربراہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے لیے اور ان کے پیغامات لانے کے لیے ذریعہ جو بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔
جنگ احد میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے استقامت نصیب فرمائی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ پیش قدم تھے۔ سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساعدی آخری صحابی جن کی مدینے میں وفات ہوئی، انہوں نے بیان کیا کہ اگر مجھ سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا دوا کیسے کیا گیا تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ احد والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم لگ گیا، خون کا بہاؤ جاری تھا اور خون رک نہیں رہا تھا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کو دھونے لگیں، اس طرح دھونے لگیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی بھر کے لائے۔ ڈھال تو ویسا ہوتا ہے اور اس میں ایک خم ہوتا ہے، ڈھال میں علی رضی اللہ عنہ پانی بھر کے لائے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کے ذریعے زخم کو دھونے لگی۔ سہل ابن سعد کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا خون وہ رک نہیں رہا تھا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹائی کو جلایا، اس کی راکھ اکٹھی کی اور راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر رکھی، پٹی باندھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا بہاؤ رک گیا۔ گویا جنگ احد میں ان کا ایک عمدہ کردار ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی گویا جنگ احد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مداوع کر رہی ہیں۔ اس کے بعد جنگ خندق ہوئی۔ جنگ خندق میں کیونکہ خندق کا جو کل ایریا میری یادداشت کے مطابق آگے انشاءاللہ رحیق میں ہم پڑھیں گے، کوئی 3 کلومیٹر تھا، 3 کلومیٹر کا ایریا تھا، کچھ تسلسل اور کچھ کٹاؤ کے ساتھ زیادہ خندقیں کھودی گئیں اور جو آمد و رفت کی راہیں تھیں انہیں بند کیا گیا، چنائی، پتھروں کی چنائی کر کے بند کر کے مدینے کو ایک قلعے کی شکل دے دی گئی تھی۔ تو کچھ مشرکین محاصرے کے دوران خندق پار کر کے اندر آئے، کچھ مشرکین خندق پار کر کے اندر آ گئے تھے۔ ان میں اہل خیبر کا یا یہود کا ایک نامور پہلوان تھا، یا عربوں کا ایک نامور پہلوان تھا، عمرو ابن عبد ود، یہ بھی اندر داخل ہو گیا، یہ بھی اندر داخل ہوا اور یہ یعنی سینکڑوں لوگوں پر بھاری سمجھا جاتا تھا، خوفناک پہلوان تھا۔ تو یہ مقابلے کے لیے آیا اور اس نے آ کر مد مقابل کو للکار کہ کوئی آئے جو میرا مقابلہ کرے، کوئی آئے جو میرا مقابلہ کرے۔ تو میری یادداشت میں یہ آتا ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے عامر ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یہاں یا پھر مرحب کے مقابلے میں، ان دونوں میں سے ایک موقع پر عامر ابن اقوا، سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، پہلوان تھے، شاعر بھی تھے اور مضبوط تھے، لیکن قد درمیانہ تھا، تلوار لمبی تھی، اپنی ہی تلوار پلٹ کے ان کے گھٹنے پر لگی تھی۔ تو وہ مقابلے کے لیے آئے، لیکن انہیں یا یہاں خندق میں خلط ہو رہا ہے، رحیق آپ کے پاس ہے، دیکھ لیں، میں بھی آپ کی طرح کا انسان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ تو مقابلے کے لیے آئے اور پھر عمرو ابن عبد ود کے ساتھ مقابلہ کیا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عمرو ابن عبد ود کو قتل کیا سیدنا علی ابن ابی طالب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگی مہارت ہے وہ اس درجے کی ہے کہ سینکڑوں لوگوں پر بھاری، بعض دفعہ مبالغہ بھی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ 1000 بندوں پر بھاری تھا یہ عمرو ابن عبد ود، اس پر اتنے لوگوں پر بھاری ایک پہلوان کے مقابلے کے لیے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ رب العزت نے انہیں غلبہ نصیب فرمایا۔ یہ کردار ہے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں جنگ خندق میں۔ جنگ بدر کا میں نے تذکرہ کیا، پھر جنگ احد کا میں نے تذکرہ کیا، اب جنگ خندق کا تذکرہ پیش خدمت ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ 5 کو خندق ہوئی ہے اور 6 کو ذوالقعدہ کے مہینے میں حدیبیہ کی صلح ہوئی ہے۔ حدیبیہ کی صلح میں سہیل ابن عمرو کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن نکات پر
مصالحت ہوئی تھی، یہ تحریر لکھنے والے بھی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تحریر لکھنے والے بھی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تحریر لکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحریر لکھا رہے تھے۔ راوی حدیث بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں، اور قاضی القضات بھی ہیں، اور جنگوں میں ماہر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، فصیح بھی ہیں، بلیغ بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، خیبر کے فاتح بھی ہیں، سیدنا علی ابن ابی طالب۔ آخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے اور اپنے داماد کے طور پر انہیں قبول کیا، تو ان میں کچھ بات تھی، ان میں کچھ بات تھی جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے انہیں یہ اعزاز نصیب فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھوایا نا کہ یہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل ابن عمر کے درمیان طے ہو رہا ہے، تو سہیل نے کہا ہمیں اگر آپ کی رسالت قبول ہوتی تو ہم تو آپ کو روکتے ہی نہ۔ اصل بات تو یہی نقطہ اختلاف ہے کہ آپ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں۔ رسول مان لیں تو ہم کون ہوتے ہیں آپ کو روکنے والے؟ اس لیے آپ محمد الرسول اللہ تحریر میں نہ لکھیں، آپ لکھیں کہ یہ تحریر محمد ابن عبداللہ اور سہیل ابن عمر کے درمیان طے پائی ہے، یہ معاہدہ طے پایا ہے، محمد الرسول اللہ نہ کہیں، محمد الرسول اللہ نہ کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میری رسالت کا اقرار نہ بھی کرو تب بھی ہوں تو میں اللہ کا رسول ہی، تبھی بھی ہوں تو میں اللہ کا رسول ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، اس نے کہا کہ بات تو اسی طرح ہے، آپ کو اس تحریر میں رسول اللہ نہیں لکھنا ہوگا، آپ رسول اللہ کا لفظ مٹا دیں، محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ خیر مصلحت کا تقاضا تھا، ورنہ صلح ٹوٹ جاتی اور مکہ کا حرم اور شہر مکہ کی جو حرمت ہے وہ متاثر ہوتی، یہاں جنگ چھڑ جاتی تو خون خرابہ ہو اور بڑے پریشانیاں پیدا ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ چلو قربانی دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لفظ رسول اللہ مٹا دو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں رسول اللہ کے لفظ کو لکھوں اور پھر اسے مٹا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں ہے، دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے ذریعے لفظ رسول اللہ کو مٹا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا۔ تو حسن ادب ہے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 6 ہجری میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لکھنے والے ہیں، اور یہ صلح حدیبیہ کی یہ تحریر لکھنے والے ہیں۔ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، 7 ہجری محرم الحرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں پر حملہ فرمایا۔ خیبر کی جنگ جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ رہی، 13 قلعے تھے اس کے، 13 قلعے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارا محاذ یکدم نہیں اپنے سر پر لیا، ان 13 میں سے ایک قلعے کا آپ محاصرہ فرماتے، اسے فتح کرتے، اور پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، پھر 5ویں کا، یوں سارے قلعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرتے گئے۔ کوئی قلعہ کسی کے ہاتھ پر فتح ہوا، کوئی قلعہ کسی کے ہاتھ پر فتح ہوا، کوئی قلعہ کسی کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ فتح دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ اعزاز تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہیں، اور اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ ناپاک مخلوق یہودیوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سارے اہل خیبر ہی، سارے مجاہدین خیبر ہی اصحاب فضیلت تھے، سارے مجاہدین خیبر ہی اصحاب فضیلت تھے۔ آخری قلعہ قلعہ قموس، اس کی فتح اڑ گئی تھی، اس پر پہلے حملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوا، عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوا، دیگر صحابہ کرام کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قیادت میں ہوا، لیکن اس کی فتح جو ہے کہ آخری تھا، اس میں مشکل بن رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں لے کر ہی نہیں گئے تھے، اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، آنکھ میں تکلیف تھی، تو وہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی وجہ سے انہیں چھوڑ گئے تھے، خیبر نہیں لے کے گئے۔
بعد میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش جہاد کے ساتھ خیبر بعد میں پہنچے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لاؤتین الرایۃ غدا رجلا، کل انشاءاللہ میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا، یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر اللہ فتح نصیب فرما دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھی رات بھر بے تابی سے صبح کا انتظار کرتے رہے، اور مجھ سے اگر پوچھو کہ آپ کو کبھی خلافت، امارت اور کرسی کا شوق ہوا ہے تو میں کہوں گا زندگی میں اسی رات مجھے قیادت کا شوق ہوا تھا۔ میری تڑپ تھی، میری تمنا تھی، اللہ کرے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکے کا امیر مجھے بنا دیں، کیونکہ یہ جو مارکہ تھا، یہ مارکہ اس گارنٹی کے ساتھ تھا کہ اس مارکے کا جو سالار ہے، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ رات ہماری بے چینی میں، انتظار میں اور اس خواہش کے ساتھ گزر گئی، اللہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امیر بنا دیں، اللہ کرے مجھے امیر بنا دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ انتخاب تھی وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج ٹھہری۔ آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ بہی رمضان، آپ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھ میں درد ہے، تکلیف ہے، آنکھ آئی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پر لگایا اور اللہ نے اس آنکھوں کو شفا نصیب فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیادت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں کچھ نہ کہنا اور ان کے خلاف جنگ نہ چھیڑنا، اور جان لو لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک بندے کو ہدایت دے دے وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے غول سے زیادہ قیمتی ہے، سرخ اونٹوں کے غول سے زیادہ قیمتی ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحتیں کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ آپ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی تھے، کوئی 2000 افراد تھے جو حدیبیہ والے تھے نا، اصحاب الرضوان، وہ سارے کے سارے تھے، اور مزید 600 لوگ، یہ 2000 تقریباً افراد تھے جو خیبر کی جنگ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ سب مل کر قلعہ قموس پر حملہ آور ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قلعہ قموس کی فتح کی صورت بنا دی، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی اعزاز ہے۔ 7 ہجری میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر میں شریک ہوئے اور خیبر کے قلعہ قموس کی فتح کا سبب بنے، قلعہ قموس کی فتح کا سبب بنے۔ یہ جو فدق ہے نا، فدق کی شہرت آپ نے سنی ہوگی، یہ بھی فتوحات خیبر کے ضمن میں آتی ہے، یہ بھی فتوحات خیبر کے ضمن میں آتی ہے۔ خیبر کا کچھ حصہ صلحاً فتح ہوا تھا اور کچھ حصہ جنگ کے ساتھ فتح ہوا تھا، اور اہل فدق نے صلح کر لی تھی، اور نصف پر بات ہوئی تھی، اس کی تفصیل میں مختلف موقعوں پر بیان کر چکا ہوں۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ولی اللہ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔ اور یہ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے، اس پر بات میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے حساب سے ٹائم جو ہے ہمارا وہ ہو گیا ہے، اور یہ 7 ہجری تک کی بات ہم کر سکے ہیں۔ ابھی فتح مکہ، ابھی حجۃ الوداع، ابھی
9 ہجری کا جو امیر حج تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا تذکرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علی رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ تحریریں تھیں، احکام جس میں زکوٰۃ کے عشر کے لکھ کے دیے تھے، ان کا تذکرہ، بہت کچھ ابھی باقی ہے، بہت کچھ ابھی باقی ہے۔ ہم اس وضاحت کے ساتھ اس بات کو پورا کرتے ہیں جب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہو یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو ہمارے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ہماری روح کو تسکین ملتی ہے اور ہمیں اطمینان قلب ملتا ہے، اور ہم اس محبت کو اپنے ایمان کی علامت سمجھتے ہیں، ہم اس محبت کو اپنے ایمان کی علامت سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمیں کسی ایسی روایت کی تلاش ہے کہ جو فضیلت اہل بیت یا بالخصوص فضیلت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتی ہو، اور اس روایت کو بیان کرنے والے اصحاب رسول اللہ نہ ہو، کوئی اور ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی اللہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو روایت صحابی نے بیان کی، روایت صحابی نے بیان کی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بضعۃ منی، میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو روایت صحابی نے بیان کی۔ الحسین منی وانا من الحسین کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو روایت صحابی نے کی، روایت صحابی نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی جتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، ان واقعات کو، ان قصص کو اور اس علم کو بیان کرنے والے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بے چینی ہوتی ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دراصل راوی ہیں اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کے، اہل بیت کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے کرتے کہیں کہیں جا کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حیثیت یا بے وقات یا خدا نخواستہ مجرم قرار دیا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ مجرم ہوتے تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی روایتیں بیان نہ کرتے، اور یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشہ رسول ہونے کی روایتیں بیان نہ کرتے، اور سیدہ شباب اہل الجنہ والی روایتیں بیان نہ کرتے۔ ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا پاک رزق ہے میرے لیے جو اللہ نے حسن حسین رضی اللہ عنہما کی صورت میں مجھے دیا ہے۔ یہ سارا کچھ بیان کرتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تین کے علاوہ، ابو ذر کے علاوہ، سلمان کے علاوہ، علی ابن ابی طالب کے علاوہ، عباس کے علاوہ، ابن عباس کے علاوہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ثابت کرتے ہیں اہل بیت کی عظمت و فضیلت کو۔ تو اب اگر دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہیں جا کر قابل اعتبار نہ رہتے تو ان کی مرویات بھی قابل اعتبار نہ رہتی، اور نتیجہ یہ نکلتا کہ اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے جتنا ہمارے پاس میٹر ہے اس کی بنیاد ختم ہو جاتی۔ اہل بیت کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت کے گواہوں کی عظمت کو ہم پہلے تسلیم کریں، کیونکہ گواہ اگر اچھا ثابت نہ ہوا، ٹھیک ثابت نہ ہوا، تو نہ علی رضی اللہ عنہ ولی اللہ ثابت ہوں گے، نہ بضعۃ منی کے الفاظ ثابت ہوں گے، نہ ہما ریحانہ تا من الدنیا کے الفاظ ثابت ہوں گے، نہ اہل بیت کی فضیلت کوئی شے ثابت ہوگی۔ پہلے ہم مجبور ہیں کہ ہم گواہوں کو سچا دیانتدار مانیں، پھر ان کی گواہیوں پر ہم جتنی تشریحات کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ سر آنکھوں پر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ گواہ قابل اعتبار نہیں تھے، گواہوں میں یہ اور فلاں فلاں اعتراضات تھے، لیکن انہوں نے جو یہ باتیں کی ہیں یہ ٹھیک ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی مرضی کی سلیکشن تو نہیں چلے گی۔ آپ گواہوں کو تسلیم کیجئے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ ہم 1000 مرتبہ اہل بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی محبتوں کو نچھاور کرتے ہیں، اور یہ ہماری کوئی شرط نہیں ہے۔ وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان کے درمیان کوئی تنازع نہیں تھا، غلط فہمیوں کی بنیاد پر بعد میں یہ تنازع ہو گئے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق
تصویر